السلام علیکم لسنرز، آئیے جنگل کہانی کے سلسلے کی ایک نئی کہانی پیش خدمت ہے۔ ہمالیہ کے دامن میں ہماری رہائش گاہ سے 18 میل دور پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جو مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی پہاڑیاں کوئی 9000 فٹ بلند ہیں۔ مشرقی پہاڑیوں میں جو کی فصل خوب ہوتی ہے، دور دور تک کھیت لہراتے نظر آتے ہیں۔ کھیتوں کے اختتام پر پہاڑیاں ایک دم خطرناک ڈھلوان کی صورت میں دریائے کوس تک چلی جاتی ہیں۔ ایک دن قریبی گاؤں کی چند عورتیں اور لڑکیاں ان پہاڑیوں پر اپنی مویشیوں کے لیے بطور چارہ جو کہ پودے کاٹ رہی تھیں کہ اچانک انہیں ایک شیر دکھائی دیا اور ان میں بھگدڑ مچی۔ ایک عورت کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے کھڈ میں جا گری۔ عورتوں کی چیخ و پکار سے گھبرا کر شیر جس خاموشی سے آیا تھا اسی طرح غائب ہو گیا۔ شیر کے جانے پر جب عورتوں کے حواس درست ہوئے اور وہ دوبارہ جمع ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ساتھی نیچے کھڈ میں گری کرا رہی تھی۔ نیچے جا کر دیکھا تو وہ بری طرح زخمی تھی۔ وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ کھڈ زیادہ گہرا تو نہیں تھا، پھر بھی اس عورت کو نکالنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں سے مردوں کو بلا لیا جائے، لیکن ان عورتوں میں سے کوئی بھی اکیلے جانے پر تیار نہ تھی اور نہ کوئی وہاں ٹھہرنے پر رضامند تھی۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ وہ سب مردوں کو بلانے کے لیے واپس گاؤں جا رہی ہیں۔ زخمی عورت نے التجا کی کہ اسے تنہا چھوڑ کر نہ جایا جائے۔ آخر ایک 16 سالہ لڑکی رضاکارانہ طور پر اس کے پاس ٹھہرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ باقی عورتیں گاؤں کی سمت چل پڑیں اور وہ لڑکی چٹانوں پر سے ہوتی ہوئی زخمی عورت کے قریب آ گئی، مگر اب بھی دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ لڑکی اپنی سمجھ کے مطابق زخمی عورت کو تسلیاں دیتی رہی۔ گاؤں وہاں سے 4 میل دور تھا۔ دونوں عورتیں وہاں بیٹھی اندازہ کرتی رہیں کہ عورتوں کو گاؤں پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی اور کتنی دیر بعد مرد ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس خوف کے تحت کہ کہیں شیر قرب و جوار ہی میں نہ ہو، وہ سرگوشی کے عالم میں باتیں کر رہی تھیں۔ یکایک عورت کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لڑکی اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر اس طرف دیکھنے لگی جدھر عورت دیکھ رہی تھی۔ اس نے منہ موڑ کر دیکھا تو اس کے کندھے والی چٹان پر شیر کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب عورتیں گاؤں میں پہنچیں تو میرا یعنی کہ سید مقصود علی کا ایک پرانا دوست موتی سنگھ اپنی بیمار لڑکی کو دیکھنے وہاں آیا ہوا تھا۔ وہ بہادر اور دلیر تھا، چنانچہ وہ امدادی پارٹی کا سربراہ بن گیا۔ جائے حادثہ پر جا کر انہوں نے چٹان کے کنارے کھڑے ہو کر نیچے دیکھا تو زخمی عورت غشی کی حالت میں کھڈ میں پڑی تھی اور اس کے قریب ایک دوسری چٹان پر خون بکھرا ہوا تھا۔ زخمی عورت کو اٹھا کر گاؤں لے جایا گیا اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے پوری کہانی سنائی۔ یہ کہانی سن کر موتی سنگھ میری طرف چل پڑا۔ میری رہائش اس وقت اس گاؤں سے 18 میل کے فاصلے پر بنے ڈاک بنگلے میں تھی۔ وہ میرے پاس پہنچا، سارا واقعہ سنا چکا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ رات آرام کرے، صبح ہم گاؤں کی طرف چل پڑیں گے، لیکن وہ میری تجویز سے متفق نہ ہوا اور مجھے اسی وقت اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ موتی سنگھ کی عمر 60 برس تھی۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے باوجود اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں نہ تھے اور وہ دوبارہ سفر کرنے کو تیار تھا۔ لڑکی کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ اس وقت تک چند ہڈیوں کے سوا اس بہادر لڑکی کا کچھ نہ بچا ہوگا۔ یہ شیر کی پہلی انسانی خوراک تھی۔ میں نے وہاں پہنچ کر اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ ملا۔ شاید وہ موسم سرما گزارنے کوسی وادی میں چلا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق راستے میں وہ مزید انسانی شکار کرتا گیا تھا۔ اس نے محکمہ تعمیرات عامہ کے 2 ملازم اور دستور ساز اسمبلی کے ایک ممبر کی بہو کا بھی شکار کر لیا تھا۔ میں واپس آ گیا تھا لیکن جو ہی موسم گرما آیا شیر بھی وہیں چلا آیا۔ مجھے اطلاع ملی تو میں نے شیر کے شکار کے سامان جمع کر کے اس گاؤں کا رخ کیا۔ اسی دن بچے کو ہلاک کرنے کے واقعے پر رد عمل شدید طور پر الموڑا کے ڈپٹی کمشنر کا پیغام ملا کہ میں ضلع کے دیہاتی عوام کو خونی شیر کی مصیبت سے نجات دلاؤں۔ شیر اب تک 100 کے قریب باشندوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ کچھ بہادر زمیندار اور دلیر نوجوان زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن
نہ شیر انہیں ہلاک کر سکا اور نہ ہی وہ شیر کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ شیر کی دہشت بدستور اس علاقے پر چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے 2 ملازموں اور 6 مزدوروں کے ہمراہ، جنہیں میں نینی تال سے ہمراہ لایا تھا، رام نگر کے اسٹیشن پر گاڑی سے اترا اور 25 میل دور کرتھان والا کی طرف پیدل چل پڑا۔ ہمارے سفر کی پہلی منزل وہاں سے 7 میل دور تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ چونکہ مجھے جلدی میں مسٹر بائنس کے فارسٹ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کی اجازت نہ ملی تھی، لہٰذا ہم نے وہ رات باہر میدان میں بسر کی۔ دریائے کوس کے کنارے پر ایک سرخ پہاڑی ہے جو چند ہزار فٹ بلند ہے۔ جب میں سونے کی کوشش میں مصروف تھا، مجھے محسوس ہوا کہ پہاڑی پر سے ننھے ننھے پتھر نیچے گر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی آواز آتی جیسے 2 پتھر زور سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں۔ چاندنی پورے شباب پر تھی اور زرد روشنی میں ماحول بڑا پراسرار اور سحر انگیز دکھائی دے رہا تھا۔ آواز کی تحقیق کے لیے میں پہاڑی کی سمت چل پڑا۔ کچھ آگے بڑھنے پر معلوم ہوا کہ یہ آواز مینڈکوں کا ایک گروہ سڑک کے کنارے ایک دلدل میں کر رہا ہے۔ میں نے اپنی شکاری مہمات کے دوران دنیا کے مختلف علاقوں میں مینڈکوں کی آوازیں سنی تھیں، لیکن وہاں کے مینڈکوں کی آوازیں نہایت ہی عجیب و غریب تھیں۔ وزنی، بھاری، بوجھل اور غراہٹ کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ اگلی صبح ہم منہ اندھیرے ہی روانہ ہو گئے اور 12 میل کا سفر تیز دھوپ نکلنے سے پہلے ہی طے کر لیا۔ ایک دوسرے ریسٹ ہاؤس میں جب میرے ملازم ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھے تو ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار، جنگل کے 2 نگراں اور قریبی گاؤں کے چند لوگ میرے پاس آئے اور آدم خور شیر کے متعلق سنسنی خیز قصے سنانے لگے۔ میں مسکرانے لگا۔ وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ جب میں نے شیروں اور درندوں کو ہلاک کرنے کے اعداد و شمار بتائے تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ بیگ میں ایک شیر کی دم اکڑی ہوئی ابھی تک موجود تھی۔ میں نے وہ نکال کے ایک آدمی کے ہاتھ میں تھما دی۔ باقی بھی دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ وہاں سے ہمیں موہن نامی پہاڑی کی طرف جانا تھا۔ اس سفر کے لیے ہم دوپہر تک تیار ہو گئے۔ اس جگہ سے کرتھان والا 4000 فٹ کی بلندی پر واقع تھا اور راستہ گھنے جنگل میں سے گزرنے کے باعث دشوار گزار تھا۔ ہمارے سفر کی رفتار بڑی مدھم تھی۔ میرے آدمیوں نے بھاری سامان اٹھا رکھا تھا، چڑھائی خطرناک تھی اور گرمی شدت کی پڑ رہی تھی۔ چونکہ اس علاقے میں روزمرہ کی اشیاء کا ملنا مشکل تھا، لہٰذا ہم ہر چیز اپنے ساتھ لائے تھے اور اسی باعث ہمارا سامان بھاری ہو گیا تھا۔ راستے میں ایک جگہ دم لینے کے بعد آخر سپہ تک چلتے رہے اور ہم زیر کاشت زمین کے کنارے پہنچ گئے۔ چونکہ وہاں شیر کے آنے کا کوئی خطرہ نہ تھا، لہٰذا میں انہیں وہاں چھوڑ کر جنگل کے محافظوں کی جھونپڑی کی سمت چل پڑا، جو موہن پہاڑی سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ کرتھان والا میں رہائش کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ یہ جھونپڑی ایک ایسی پہاڑی کے کنارے پر واقع تھی جو موہن پہاڑی سے بلند تھی اور بالکل مقابل ہی واقع تھی۔ ابھی میں نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ مجھے ایک عورت دکھائی دی جو ایک چھوٹے سے آبشار سے گھڑا بھر رہی تھی۔ اس کی توجہ اپنی طرف پھیرنے کے لیے میں زور سے کھانسا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ میں نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی اور اس سے چند گز کے فاصلے پر کھڑا ہو کر سگریٹ سلگانے لگا۔ 2 منٹ بعد میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، کیا یہ جگہ محفوظ ہے؟ اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے؟ پانی کے بغیر گزارا بھی تو ممکن نہیں۔ چونکہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے مجھے اکیلا ہی آنا پڑا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے۔ ویسے بھی دیہاتوں میں پانی لانا عورتوں کی قسمت میں ہی لکھا ہوا ہے۔ اب تک عورت اپنے شرمیلے پن پر قابو پا چکی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم سپاہی ہو؟ نہیں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ تو پھر فارسٹ آفیسر؟ نہیں۔ تو پھر آپ کون ہو؟ عورت نے حیرت سے ہاتھ نچا کر پوچھا۔ ایک انسان ہوں۔ وہ تو نظر آ رہے ہو، لیکن یہاں کیا لینے آئے ہو؟ شیر کو ہلاک کرنے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی رائفل کی طرف اشارہ کیا جو بیگ سے نکال لی تھی۔ جب وہ ہر طرف سے اور ہر طرح سے اپنی تسلی کر چکی تو اس نے پہاڑی کے جنوب کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا،
وہاں ایک بڑے درخت کے نیچے 3 دن پہلے شیر نے ایک عورت ہلاک کی تھی۔ وہ درخت جنگل کے محافظوں کی جھوپڑی سے تقریباً 300 گز دور تھا۔ اب ہم اس پگڈنڈی پر آ گئے تھے جو پہاڑی کے اوپر جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا گاؤں پہاڑی کے عقب میں واقع ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ عورت سے واقفیت میں نے اس لیے پیدا کی تھی کہ وہ میری آمد کی خبر سارے گاؤں میں پھیلا دے اور لوگ جان جائیں کہ میں آدم خور شیر کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جنگل کے محافظوں کی جھونپڑی اس پگڈنڈی سے بائیں طرف 20 گز کے فاصلے پر واقع تھی۔ دروازے کی زنجیر لگی تھی۔ اسے کھول کر میں اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ تقریباً 10 مربع فٹ کا تھا اور صاف ستھرا بھی، لیکن اس کے اندر سے ایسی بو آ رہی تھی جیسے اسے عرصے سے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جب سے آدم خور شیر وہاں آیا تھا، جنگل کے محافظ وہ جھونپڑی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بڑے کمرے کی دونوں جانب تو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ ایک بطور کچن استعمال ہوتا تھا اور دوسرا بطور گودام۔ جھونپڑی بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کے تمام دروازے کھول دیے۔ تازہ ہوا کے جھونکے کمرے میں سرسرانے لگے۔ جھونپڑی سے باہر آ کر میں نے اپنے خیمے کے لیے ایک مناسب جگہ منتخب کی۔ کمرے میں کسی قسم کا فرنیچر نہ تھا، لہٰذا میں سڑک کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ کر اپنے آدمیوں کا انتظار کرنے لگا۔ وہاں مجھے 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ گاؤں کی جانب سے پگڈنڈی کے موڑ پر ایک چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے دوسرا اور پھر تیسرا چہرہ نظر آیا۔ اس عورت نے گاؤں میں میری آمد کی خبر پہنچانے میں دیر نہ کی تھی۔ نزدیک آنے پر ان لوگوں سے باتیں کرنے لگا۔ ان میں سے ایک کرتھان والا کا نمبردار تھا۔ اتنی دیر میں میرے آدمیوں نے آ کر کچھ خشک لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور اس پر چائے کی کیتلی رکھ دی۔ مزدور میرا سامان کھولنے لگے۔ اب گاؤں سے اور آدمی بھی آ رہے تھے۔ اب مزدور کھلی جگہ پر میرا خیمہ نصب کرنے لگے تو دیہاتیوں کے چہرے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، کیا آپ واقعی خیمے میں رہیں گے؟ کیا آپ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ اس علاقے میں آدم خور شیر گھومتا ہے اور وہ ہر روز باقاعدگی سے اسی راستے سے گزرتا بھی ہے؟ انہوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ وہ میرے ملازموں کو بھی ہلاک کر سکتا ہے کیونکہ جھونپڑی میں کوئی ان کی حفاظت کے لیے نہ ہوگا۔ ان کے الفاظ سچائی پر مبنی تھے۔ میں نے خیمے کی بجائے کمرے میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا، حالانکہ خیال کھلی جگہ پر شیر سے 2 ہاتھیں کرنے کا تھا۔ میرے ملازمین کے لیے کچن اور گودام کافی تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد گفتگو اپنے اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ آدم خور شیر کے متعلق میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 3 دن پہلے شیر نے عورت کو جن حالات میں ہلاک کیا تھا اور وہ پوری تفصیل سے مجھے سنایا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ شیر ہر روز آتا ہے، پھر مشرق میں پیتل گھاٹ تک جاتا ہے۔ اس ندی کی ایک شاخ موہن سے ہو کر مغرب میں چکنال کے پاس دریائے رام گنج کے کنارے ختم ہوتی ہے۔ اس راستے کا چکنال سے کرتھان والا کے درمیان والا حصہ، جو تقریباً 6 میل لمبا ہے، بے حد خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ جب سے آدم خور شیر اس علاقے میں نمودار ہوا تھا، لوگوں نے اسے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں معائنہ کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ راستہ کھیتوں میں سے گزر کر گھنے جنگل تک جاتا ہے۔ موزہ کرتھان والا کے زیادہ تر کھیت پہاڑی کے شمالی حصے پر تھے۔ کھیتوں سے پرے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے جن کے درمیان تہرے ندی نالے بہتے ہیں۔ ان پہاڑیوں کے قریب تر اور محافظوں کی جھونپڑی سے کوئی 1000 گز کے فاصلے پر دیودار کا ایک بڑا درخت ہے۔ 10 دن پہلے اس درخت کے قریب آدم خور شیر نے ایک عورت کو ہلاک کیا تھا اور 2 دن کے بعد قریب ہی گھاس چرتی ہوئی ایک گائے کو بھی شکار کیا تھا۔ دیہاتیوں نے مجھے شیر کے متعلق ایک بڑی دلچسپ خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی شیر گاؤں میں آتا ہے، وہ مدھم آواز میں قرراتا ہے۔ اس کی قرراہٹ سے ہمیں اس کی آمد کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ مزید سوالات کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ بعض اوقات تو شیر کی قرراہٹ مسلسل جاری رہتی ہے، بعض دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے اور بعض مرتبہ لمبے وقفے سے گونجتی سنائی دیتی ہے۔ ان اطلاعات سے میں نے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے۔ شیر زخمی ہے۔ زخم کی تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے جب وہ حرکت کرتا ہے۔
زخم اس کی ٹانگ میں ہے، لہٰذا یقین تھا مجھے کہ اس زخم کے باعث ہی وہ آدم خور بنا ہے۔ رام نگر سے گزرتے وقت میں نے وہاں کے تحصیلدار سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے 2 بھینسیں خرید کر انہیں موہن بھیج دے جہاں میرا آدمی موجود ہوگا۔ میں نے دیہاتیوں سے کہا کہ ایک بھینسا تو اس درخت کے نیچے باندھ دو جہاں وہ عورت شکار ہوئی تھی، اور دوسرا بھینسا چکنال جانے والی سڑک پر۔ وہ لوگ میری اس تجویز سے مکمل طور پر متفق تھے۔ رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ نمبردار نے رخصت ہونے سے پہلے کہا کہ وہ آس پاس کے دیہاتوں میں میری آمد کی خبر پہنچا دے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ اگر شیر نے کوئی تازہ شکار کیا ہو تو اس کی اطلاع جلد از جلد مجھ تک پہنچا دیں۔ اب تک کمرے کی بدبو بڑی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ میں نے نہا کر لباس تبدیل کیا۔ چونکہ دن بھر کی مسافت سے میں تھکا ہوا تھا، لہٰذا دروازے پر 2 بڑے پتھر رکھ کر سونے کی غرض سے بستر پر لیٹ گیا۔ میری نیند بڑی ہلکی ہوتی ہے۔ 2-3 گھنٹے بعد جب میری آنکھ کھلی تو مجھے کسی جانور کے چلنے پھرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنی رائفل اور ٹارچ اٹھائی اور ایک پتھر کو دروازے سے الگ کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ جو ہی میں آگے بڑھا وہ جانور پرے چلا گیا۔ قدموں کی آہٹ سے تو وہ مجھے شیر معلوم ہوا تھا، لیکن ممکن ہے چیتا یا خارپشت ہو۔ بہرحال جنگل اس قدر گھنا تھا کہ وہاں نظر کام نہیں کرتی تھی۔ جنگل کے مختلف حصوں کو گھورتے اور رائفل گھماتے ہوئے میں کمرے میں لوٹ آیا اور دروازہ بند کر کے لیٹ گیا۔ سفر اور آب و ہوا کی تبدیلی کے سبب میرا گلا دکھنے لگا تھا۔ یہی حالت میرے آدمیوں کی تھی۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد انہیں بخار آنے لگا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے 4 آدمی موہن بھیجے تاکہ وہ 2 بھینسوں کو لے آئیں، اور میں وہ جگہ دیکھنے چل پڑا جہاں 3 دن پہلے آدم خور نے عورت کو ہلاک کیا تھا۔ عورت وہاں گھاس کاٹنے آئی تھی۔ کٹی ہوئی گھاس اور اس کا رسا وہاں پڑے تھے۔ دیہاتیوں نے مجھے بتایا کہ عورت کی لاش نہیں ملی تھی، مگر حقائق کا جائزہ لینے سے معلوم ہوا کہ اس لاش کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہ کی گئی تھی۔ آدم خور عورت کو ہلاک کر کے پہاڑی کے نیچے گھنی گھاس میں لے گیا تھا۔ وہاں اس نے لاش کا کچھ حصہ ہڑپ کیا، پھر اسے اٹھا کر 1.5 میل تک گھنے جنگل میں سے گزر کر ایک دوسری پہاڑی پر لے گیا۔ چونکہ اس کے پنجوں کے نشان 4 دن پرانے تھے، لہٰذا میں واپس جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ واپسی پر چڑھائی بڑی دشوار تھی۔ دوپہر کے قریب جب میں جھونپڑی میں پہنچا تو برآمدے میں دودھ سے بھرے کئی برتن پڑے تھے۔ یہ سارا دودھ میری چائے کے لیے آیا تھا۔ اتنے سارے دودھ سے تو میں نہا بھی سکتا تھا۔ میرے آدمیوں نے بتایا کہ ہمارے انکار کے باوجود گاؤں والے دودھ کے بھرے برتن چھوڑ گئے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میرے آدمی شام سے پہلے موہن سے بھینسیں لے کر واپس نہیں آئیں گے، لہٰذا میں چکنال سڑک کا جائزہ لینے کے لیے چل پڑا، جو پہاڑی ڈھلوان کی شکل میں تقریباً 400 فٹ تک اوپر چلی گئی تھی۔ سڑک تقریباً نصف میل تک کھیتوں میں سے گزر کر تیزی سے بائیں سمت مڑ گئی تھی۔ دوپہر سے شام تک کا سارا وقت میرے پاس تھا۔ اس عرصے میں نے 3 میل لمبے سڑک کے ایک حصے کا جائزہ لیا۔ جب کوئی شیر ایک راستہ مسلسل استعمال کرتا ہے تو سڑک کے کنارے اپنے پنجوں کی لکیریں چھوڑ جاتا ہے۔ یہ لکیریں گھریلو بلی کے پنجوں کے مشابہ ہوتی ہیں اور شکاریوں کے لیے دلچسپی کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ ان سے ذیل کی مفید معلومات ملتی ہیں۔ نمبر 1، یہ لکیریں پنجوں کی ہیں یا نقشے پا ہیں؟ نمبر 2، اسے وہاں سے گزرے کتنی دیر ہوئی ہے؟ نمبر 3، شیر نے کس سمت میں پیش قدمی کی ہوگی؟ نمبر 4، اس کی رہائش گاہ تقریباً کتنی دور ہو سکتی ہے؟ نمبر 5، اس کے شکاروں کی نوعیت؟ نمبر 6، اسے انسانی گوشت کھائے کتنی دیر ہوئی ہے؟ سڑک کا وہ حصہ لوگوں نے عرصے سے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کے باعث اس پر خودرو گھاس اگی ہوئی تھی۔ گھاس پر شیر کے پنجوں کے نشانات تلاش کرنا مشکل تھا۔ ایک جگہ راستے سے ہٹ کر ایک چھوٹا سا جوہر تھا، جس کا پانی چوپایوں کے استعمال میں آتا تھا۔ راستہ زیر کاشت کھیتوں کو چھوڑ کر جب بائیں جانب مڑتا تھا تو وہاں موڑ پر شیر کے پنجوں کی کچھ لکیریں موجود تھیں۔ یہ لکیریں اندازاً زیادہ سے زیادہ 3 دن پرانی تھیں۔ ان لکیروں سے کوئی 200 گز دور سڑک اپنی اصل چوڑائی سے
एक तिहाई होकर एक झुकी हुई चट्टान के नीचे से गुजरती थी। ये चट्टान कोई 10 फीट ऊंची थी और इसके आगे कोई 2 मुरब्बा गज हमवार जगह थी। ये जगह फकत गांव से आते हुए दिखाई देती थी। इस चट्टान से थोड़ा आगे चलकर मुझे शेर के पंजों के निशानात दिखाई दिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन पुराने थे। वो एक बड़े मगर बूढ़े शेर के निशानात मालूम होते थे। जब कोई शिकार किसी आदमखोर शेर के इलाके में घूम रहा हो तो वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखता है और हर झाड़ी और हर दरख्त को बगौर देखता है। मुबादा शेर के भेष में इनके पीछे मौत न छुपी हो। अगर हवा बंद हो तो एहतियाती तदाबीर में इजाफा हो जाता है। इस सूरत में दाएं बाएं के इलाके और आगे पीछे की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है। जब मैं झोंपड़ी में वापस आया तो दोनों भैंसे वहाँ मौजूद थे, लेकिन अब शाम हो चुकी थी। मेरे आदमियों ने सारा दिन झोपड़ी में आग जला के रखी थी, जिसके बायस वहाँ बसी बदबू जाती रही। इसके बावजूद मैं किसी डर से दरवाजे को बंद करके सोना नहीं चाहता था। लिहाजा मैंने अपने आदमियों से कहा कि वो कुछ कांटेदार झाड़ियाँ काट कर इन्हें मजबूती से दरवाजे के साथ बांध दें। मैंने एक भैंसा इस दरख्त के नीचे बांध दिया जहाँ 4 रोज़ पहले आदमखोर शेर ने औरत को हलाक किया था, और दूसरा भैंसा इस जगह बांधा जहाँ रास्ते पर शेर के पंजों के निशानात दिखाई दिए थे। दूसरी सुबह देखा दोनों भैंसे अपना चारा ख़त्म करने के बाद बड़े आराम से बैठे जुगाली करने में मसरूफ़ थे। इससे मुझे कदरे मायूसी हुई। इस शाम मैंने दूसरे भैंसे की जगह बदल दी और इसे सड़क के पास जोहड़ के किनारे बांध दिया। 4 दिन गुजर गए। भैंसे बदस्तूर अपनी अपनी जगह बंधे हुए थे। आदमखोर इनके करीब तक न आया था। चौथी शाम जब मैं दरख्त के नीचे बंधे हुए भैंसे को देखकर वापस आ रहा था तो अचानक मुझे पहली मर्तबा खतरे का एहसास हुआ। खतरा मेरे सामने वाली चट्टान पर मौजूद था। 5 मिनट तक मैं अपनी जगह पर खामोश खड़ा चट्टान के बालाई किनारे को देखता रहा। वहाँ से मैं हल्की से हल्की जुम्बिश भी देख सकता था, लेकिन चट्टान के ऊपर खामोशी तारी थी। 10 कदम आगे चलकर मैं फिर खामोश खड़ा हो गया। अगरचे मैंने चट्टान पर जुम्बिश न देखी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी छठी हिस्स मुझे खतरे का एहसास दिला रही थी। अब सवाल ये था कि मुझे क्या कदम उठाना चाहिए था। सूरज ग़ुरूब होने में निस्फ घंटा बाकी था। अगर ज़्यादा वक्त होता तो मैं उल्टे कदमों पहाड़ी के गिर्द लंबा चक्कर काटकर चट्टान के सर पर आ जाता और वहाँ से आदमखोर शेर पर गोली चलाने की कोशिश करता। इसके अलावा अभी मैंने 1 मील मज़ीद सफ़र तय करना था। लिहाजा राइफल की लबलबी पर उंगली रखे और इसका मुंह चट्टान की तरफ किए मैं आगे बढ़ने लगा। वहाँ से रास्ता कोई 8 फीट चौड़ा था। मैं रास्ते के बिल्कुल बाहर वाले किनारे पर चल रहा था। वहाँ से 2 फीट परे गहरी खाई सड़क के साथ साथ चल रही थी। मुझे ये धड़का भी लगा हुआ था कि कहीं शेर से बचते बचते नीचे खाई में ही न लुढ़क जाऊं। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था, लेकिन जब मैं आगे कुछ झुकी हुई चट्टान के मुकाबिल आया और वहाँ से आगे बढ़ा तो मुझे उम्मीद थी कि शेर इतनी देर तक वहीं खड़ा रहेगा जहाँ वो इस वक्त मौजूद था, और थोड़ा आगे चलकर जब रास्ता बुलंद हो जाएगा तो मैं इसे वहाँ से देख सकूँगा। लेकिन शेर मुझे चौकन्ना देखकर खुद भी चौकन्ना हो गया था। जब मैं चट्टान के करीब से सही सलामत गुजर गया तो मुझे अपने पीछे चट्टान पर कुर्राहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो कुछ न था। तभी बंदरों की तेज़ तेज़ आवाज़ें सुनाई दी और 2 हिरन इस सिमत से भागते हुए आए। आदमखोर फरार हो गया था, यानी कि जान बचाने में कामयाब हो गया था, और यही हाल मेरा भी था। इसलिए कफ़े अफसोस मलने के सिवा कुछ न कर सका। लेकिन एक बात की मुझे कदरे तसल्ली थी, वो ये कि जहाँ शेर खड़ा था वहाँ से वो जोहड़ के करीब बंधे हुए भैंसे के गले में पड़ी घंटी की आवाज़ बखूबी सुन चुका होगा। जब मैं खेतों के करीब पहुँचा तो देहातियों का एक गिरोह मेरा मुंतज़िर था। बंदरों की आवाज़ें सुनकर और हिरणों को देखकर इन्हें मायूसी हुई थी कि मैंने शेर को नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने इन्हें बताया कि अगली सुबह मैंने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं तो वो बहुत खुश हुए। रात पहले तो तेज़ आंधी चलती रही, फिर मूसलाधार बारिश बरसने लगी। मुझे ये जानकर सख्त कोफ्त हुई कि झोंपड़ी की छत जगह जगह से टपक रही थी। बहरहाल मुझे एक ऐसा गोशा मिल गया जहाँ से छत कम बरसती थी। लिहाजा मैं अपना बिस्तर घसीट कर वहाँ ले गया और कंबल समेट कर दोबारा खर्राटे लेने लगा। सुबह जब बेदार हुआ तो आसमान धुला धुला और निखरा हुआ था।
بارش نے گرمی کی شدت فضا سے دور کر دی تھی اور درختوں کے پتے سورج کی اولین کرنوں میں چمک رہے تھے۔ اب تک میرا یہ معمول تھا کہ میں قریب والے بھینسے کو دیکھنے پہلے جایا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ میں نے اپنا معمول بدل دیا اور پہلے اس بھینسے کو دیکھنے گیا جسے چکنال سڑک پر جوہر کے کنارے باندھ رکھا تھا۔ لیکن جھوپڑی سے نکلنے سے پہلے میں نے اپنی 450 رائفل کو تیل دیا اور صاف کیا۔ یہ کئی برس سے ایک باوفا دوست کی طرح میرا ساتھ دیے جا رہی تھی۔ اس صبح جب میں گزشتہ شام والی چٹان کے قریب سے گزرا تو مجھے ذرہ بھر خطرہ محسوس نہ ہوا، حالانکہ گزشتہ شام اسی جگہ فضا دہشت ناک سی معلوم ہوئی تھی۔ میں نے وہاں راستے پر شیر کے پنجوں کے نشان تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر بارش نے راستہ ہموار کر دیا تھا۔ لیکن جب میں جوہر کے قریب نمدار جگہ پر آیا تو وہاں مجھے شیر کے پنجوں کے تازہ نشانات گیلی زمین پر ثبت دکھائی دیے۔ اس جگہ کے قریب ہی سڑک کے کنارے 3 فٹ اونچی ایک چٹان تھی۔ اب میں نے اس چٹان پر چڑھ کر بھینسے کی طرف دیکھا تو وہ غائب تھا۔ میں نے ربڑ کے بےحد ہلکے جوتے پہن رکھے تھے، اس لیے سبک روی سے چلتا ہوا بھینسے والی جگہ گیا اور اس زمین کا بغور معائنہ کیا۔ بھینسے کو آندھی سے پہلے ہلاک کیا گیا تھا، لیکن شیر اسے بارش رکنے کے بعد اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہاں اس نے بھینسے کے جسم کا کوئی حصہ نہیں کھایا تھا۔ میرے منصوبے کے تاروں پود بکھر گئے، لیکن خوش قسمتی سے بارش میری مدد کو پہنچ گئی تھی۔ راستے میں بکھرے ہوئے گیلے پتوں پر شیر کے پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ کسی ایسے جنگل میں داخل ہوتے وقت جہاں چشم زدن میں گولی چلانے کی ضرورت محسوس ہو، میں کبھی خوش نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بعض دفعہ دوسرے جانور بھی بلا وجہ نشانے کی زد میں آ کر ہلاک ہو جایا کرتے ہیں۔ چٹان کے قریب جا کر میں نے رائفل دوبارہ کھولی اور اس میں سے مشکوک کارتوس نکال کر نئے کارتوس بھرے۔ رائفل کے منہ پر میں نے کارک نہ لگایا، کیونکہ بعض اوقات تو کارک ہٹانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اس کے بعد میں شیر کے نشانات کا تعاقب کرنے لگا۔ یہاں پر بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیر اپنے شکار کو گھسیٹتا نہیں، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے شکار کو اٹھا کر چلتا ہے۔ شکار وزنی ہو تو وہ اسے چھوڑ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شکار کا سائز بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً اگر ہرن ہو اور شیر نے اسے گردن سے پکڑ رکھا ہو تو ظاہر ہے ہرن کی پچھلی ٹانگیں زمین کے ساتھ ضرور گھسیٹیں گی۔ اس کے برعکس اگر شیر نے ہرن کو کمر سے پکڑ رکھا ہو تو پھر ممکن ہے کہ ہرن کی ٹانگیں زمین کے ساتھ نہ لگیں۔ موجودہ صورتحال میں شیر نے بھینسے کو گردن سے پکڑ رکھا تھا، جس کے باعث بھینسے کی پچھلی ٹانگیں زمین پر لکیریں چھوڑ گئی تھیں اور اس کا پیچھا کرنا آسان تھا۔ کوئی 100 گز متوازی چل کر شیر قدرے دائیں جانب مڑ گیا۔ وہاں مٹی کا ایک بند تھا۔ وہ بند عبور کرتے وقت شیر کی اپنے شکار پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ شکار کے منہ سے چھوٹنے کے بعد شیر اپنی سمت بھول گیا تھا اور فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ اسے کس طرف لے جائے۔ پہلے تو وہ تقریباً 200 گز تک داہنی طرف گیا، پھر تقریباً 100 گز سیدھا گھنے بانسوں کے درختوں سے گزرا۔ بانسوں کے جھنڈ سے گزرتے وقت اسے خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جھنڈ عبور کرنے کے بعد وہ پھر داہنی جانب مڑ گیا اور 200 گز چلنے کے بعد ایک چٹان کے پاس ٹھہر گیا تھا۔ یہ چٹان کوئی 20 فٹ اونچی تھی۔ چٹان کا جھکاؤ مجھ سے مخالف سمت میں تھا اور میرا خیال تھا کہ شاید وہاں شیر کی کچھار وغیرہ ہوگی، لہٰذا میں شیر کے پنجوں کے نشانات سے ہٹ کر چٹان کے اوپر چڑھ کر آہستہ آہستہ رینگنے لگا۔ پھر میں اچانک ہی بےحد چوکنا ہو گیا تھا اور گرد و پیش کو بغور دیکھ رہا تھا۔ چٹان کے اختتام پر پہنچ کر اوپر دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ وہاں کسی قسم کی کچھار نہ تھی، بلکہ پہاڑی کا آخری حصہ چٹان سے مل گیا تھا۔ چونکہ چٹان سے میں گرد و نواح کا جنگل بخوبی دیکھ سکتا تھا اور وہ جگہ آدم خور کے حملے سے بھی محفوظ تھی، لہٰذا میں سستانے کی غرض سے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ گیا۔ ابھی میں وہاں بیٹھا ہی تھا کہ سامنے ایک گھنی جھاڑی میں 50 گز کے فاصلے پر مجھے ایک سرخ اور سفید چیز دکھائی دی۔ چند منٹ تک میں اس چیز کو بغور دیکھتا رہا، پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ شیر نہیں بلکہ اس کا شکار ہے۔ سرخ سرخ اس کا خون اور سفید سفید اس کی پسلیاں تھیں جن سے شیر نے گوشت اتارا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس وقت تک گولی نہیں چلائی تھی، ورنہ شیر کو ہلاک کرنے کا موقع کھو بیٹھتا۔
जब कोई शेर अपना शिकार खुली जगह पर छोड़ जाए तो ये तस्वुर किया जाता है कि वह कहीं करीब ही लेटा अपने शिकार की हिफाजत कर रहा है। अगरचे शेर मुझे नज़र न आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो चट्टान पर लेटा हुआ ही नहीं था। शेरों को मक्खियाँ तंग करती रहती हैं और वह एक पोजीशन में ज़्यादा देर नहीं लेटे रहते। लिहाजा मैंने वहीं बैठकर शेर की हरकतों सकनात का मुआयना करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन अभी मैंने ये फ़ैसला किया ही था कि मेरे गले में खराश होने लगी। खांसी से मैं अभी कुल्ली तौर पर सेहतियाब न हुआ था। मैंने खांसी को दबाने की कोशिश की, मगर जितना इसे दबाता नफ्सियाती तौर पर उतना ही ज़्यादा खांसने को जी चाहता। ऐसे मौक़ों पर एक तरीका कारगर साबित होता है और वो ये कि इंसान अपना सांस रोक ले, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये तरीका भी कारगर साबित न हुआ और आखिर गले की तस्कीन के लिए मैंने खांसी को लंगूर की आवाज़ में ढाल लिया। ऐसी आवाज़ की नकल उतारना बहुत मुश्किल होता है, मगर शिकारी इस फन में अपने तजुर्बात की बदौलत खासे माहिर हो जाया करते हैं। इसके बाद तकरीबन निस्फ घंटे तक मैं चट्टान पर बैठा जंगल के बासियों की तरफ से किसी खबर का मुंतज़िर रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि शेर गिरदोनवा में मौजूद नहीं, तो चट्टान से उठा और बड़ी एहतियात से चलता हुआ शिकार के पास गया। शेर आधे के करीब भैंसा खा चुका था। इस कदर खाने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, चूँकि ज़मीन को अभी मज़ीद 2-3 घंटे गीला रहना था। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि शेर को तलाश किया जाए और अगर मुमकिन हो तो इसे हलाक करने की भी कोशिश की जाए। शिकार के पास पहुंचकर ये अंदाज़ा करना मुश्किल हो गया कि शेर किस सिमत गया था। आखिर थोड़ी सी कोशिश के बाद मैंने इसकी सिमत का तयन कर लिया। सख्त पंजों वाले जानवरों के बरक्स नरम पंजों वाले जानवरों का खोज लगाना आसान होता है। मैं शेर के पंजों के निशानात पर चल पड़ा। मुझे ये भी एहसास था कि शेर ज़्यादा दूर नहीं बल्कि करीब ही कहीं होगा। अभी 100 गज़ ही चला था कि 20 मुरब्बा फीट के करीब मुझे एक चौड़ी जगह दिखाई दी। इस जगह छोटी छोटी घास बिछी हुई थी। वहाँ कुछ ऐसे निशानात थे जैसे इस घास पर शेर लेटा था। मैं इन नकूश से शेर की जिसामत के मुतालिक अंदाज़ा करने में महव था कि घास की कुछ पत्तियाँ खुद ब खुद खड़ी हो गईं। इससे पता चला कि शेर अभी अभी उठकर गया है। घास की पत्तियाँ खड़ी होते देखकर सबसे पहले जो ख्याल मेरे जहन में आया वो ये था कि शेर ने मुझे देख लिया है और देखते ही उठकर वहाँ से चला गया है। मगर गिरदोपेश का जायज़ा लेने से मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ, क्योंकि घास के इस तख्ते से न तो शेर का शिकार दिखाई दे रहा था और न ही वो चट्टान जिस पर मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था। तो फिर 2 मिनट पहले वो इतनी आरामदेह जगह छोड़कर क्यों चला गया? इसका जवाब मेरी गर्दन की पुश्त पर चमकते हुए सूरज ने दिया। 9 बज चुके थे और वो मई के एक नाखुशगवार दिन की सुबह थी। सूरज की तेज शुआएं तकरीबन 10 मिनट से बराह रास्त घास के इस तख्ते पर पड़ रही थीं। शेर किरणों की हिद्दत बर्दाश्त न कर सका और किसी सायादार जगह की तलाश में मेरे आने से पहले उठकर चला गया। घास के इस तख्ते के दूसरे किनारे पर एक दरख्त शुमाल जुनूब की सिमत में गिरा पड़ा था। इस दरख्त का कुतर कोई 4 फीट था। मैं घास के तख्ते के वसत में खड़ा था और वह दरख्त मुझसे 10 फीट के फासले पर था। दरख्त की जड़ों के आसपास कई किस्म के खुदरो पौधे उगे हुए थे। एक पौधे के फूलों से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। अगर शेर धूप से तंग आकर वहाँ से उठा था तो इस सूरत में उसके लिए बेहतरीन जगह गिरे हुए दरख्त का साया था। मैं एहतियात से कदम उठाता हुआ दबे पांव दरख्त की सिमत चल पड़ा। मुझे अपने सामने पथरीले रास्ते पर एक काली और जर्द चीज़ दिखाई दी जो तकरीबन 3 इंच लंबी थी। मैं इसे बगौर देखता रहा। आखिर मुझे यकीन हो गया कि वो शेर की दुम का आखिरी हिस्सा है। मैं पाँव के बल बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, हत्ता कि मुझे वाज़ेह तौर पर शेर की दुम और पिछली टांगें दिखाई देने लगीं। शेर के पेट के मद्दोजज़र से साफ मालूम होता था कि वह गहरी नींद सोया हुआ है। मैं एहतियात से 3-4 कदम आगे बढ़ा। अब पूरा शेर मेरी नज़रों के सामने था। मैंने राइफल सीधी की, लेकिन फिर मुस्कुराकर लबलबी पर दबाव न डालकर उंगली बाहर निकाल ली। सोए हुए शिकार पर गोली चलाना सैयद मकसूद अली की शान के खिलाफ था। मैंने आज तक किसी सोते हुए जानवर को गोलियों का निशाना नहीं बनाया था। इधर उधर निगाह दौड़ाने पर मुझे करीबी एक गोल पत्थर एक झाड़ी के करीब पड़ा दिखाई दिया। मैंने दबे पांव झाड़ी की तरफ पेशकदमी की
और एक पत्थर अपने दाएं हाथ में उठा लिया। मेरे बाएं कंधे से टिकी राइफल की लबलबी अब उंगली की जुम्बिश से फायर करने के लिए तैयार थी। मैंने शेर के सरापे पर एक भरपूर निगाह डाली, फिर तेजी से पत्थर उसके पेट पर खींच के मारा। शेर हड़बड़ाकर उठ बैठा, उड़ाया, मेरी तरफ देखा, चिंघाड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो जस्त लगाता मैंने लबलबी दबा दी। बेआवाज़ फायर के साथ ही खून का फव्वारा उसके पेट से उबल पड़ा। शेर दर्दनाक आवाज़ में चिंघाड़ा। लम्हे भर के लिए जंगल हिलकर रह गया और इर्द गिर्द उड़ते बैठे परिंदे भी सहम कर फड़फड़ाए और चीखते चिल्लाते दूर हटने लगे। शेर ने जख्मी होने के बावजूद मेरी तरफ जस्त लगाई। मैंने पे दर पे 2 फायर किए। दोनों गोलियां निशाने पर बैठीं और उसकी दोनों आंखों को फाड़ती हुई भेजे में घुस गईं। शेर की चीखों से जंगल कांपने लगा। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। इस आलम में भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसने अपनी तमाम तर आखिरी ताकत का मुजाहरा किया और फिर एक जस्त लगाई, लेकिन मेरी राइफल से होने वाली मुसलसल फायरों ने इसे फिर ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया। मेरी राइफल की नाली से धुआं निकल रहा था और शेर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से सुर्ख सुर्ख खून निकलता एक होलनाक मंजर पेश कर रहा था। इसके इर्द गिर्द की ज़मीन खून से सुर्ख हो गई। वो अब हिचकी लेकर बेहिस्सो हरकत हो चुका था। मैं चंद लम्हे खड़ा खूनी शेर को खून में लथपथ देखता रहा। फिर हस्बे मामूल आगे बढ़ते हुए मैंने अपनी पिंडली से बंधा शिकारी चाकू निकाला और शेर की दुम को हाथ में लेकर जड़ से काट डाला। मेरी जेब में लंबा मोमी लिफाफा मौजूद था, जिसमें दुम डालकर मैंने मुंह बंद कर दिया और वापस झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। मेरी बस्ती पहुंचने से पहले ही मेरे आदमियों ने गोली की आवाज़ सुनकर देहाती जमा कर लिए थे। मेरे कहने पर वो थोड़ी देर बाद 2 मजबूत बांस और रस्से ले आए और शेर को दरख्त के पास से उठाकर घास के तख्ते पर ले आए। यहाँ मैं इसकी खाल उतारना चाहता था, लेकिन देहातियों ने ऐसा न करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि अगर करथान वाला और गिरदोनवा के देहात की औरतों, बच्चों और इनके मर्दों को इनके बदतरीन दुश्मन को देखने का मौका न दिया गया तो वो बहुत मायूस होंगे। आखिर शेर की लाश को उठाकर झोंपड़ी के करीब लाया गया। जब गिरदोनवा के देहात की औरतें, बच्चे और मर्द हजरात खुशी से शोर करते हुए आदमखोर शेर का नज़ारा कर चुके तो मेरा लंबा शिकारी चाकू एक बार फिर हरकत में आया और मैं इसकी खाल उतारने लगा तो मैंने देखा कि उसकी अगली बाईं टांग की सिमत से कुछ बाल उड़े हुए थे। वहाँ जिल्द में जगह जगह छोटे छोटे सुराख थे, जिनसे भूरे रंग का सियाल मादा निकल रहा था। खाल उतारने के बाद जब मैंने बाईं टांग के नीचे को पंजे को थोड़ा चीरा दिया तो इसमें से खार पुष्ट के 15-20 कांटे निकले। सबसे बड़ा कांटा तकरीबन 4 इंच लंबा था। इसी बाइस उसे चलते वक्त तकलीफ होती थी और वो दर्द से कराहता था। इसके आदमखोर बनने की भी यही वजह नजर आती थी, क्योंकि खार पुष्ट के कांटे चाहे कितनी देर ही जिल्द के अंदर रहें, वो कभी नहीं गलते। मैं आदमखोर शेरों के जिस्मों से तकरीबन 200 के करीब खार पुष्ट के कांटे निकाल चुका हूँ और इनमें सबसे बड़े कांटे की लंबाई तकरीबन 9 इंच थी और वो पेंसिल जितना मोटा था। इनमें से ज़्यादातर कांटे सख्त पंजों में खुबे हुए थे, बाज़ मजबूती से हड्डियों में गड़े हुए पाए गए थे। ये कांटे बिलाशुबा इन्हें खार पुष्ट को ग़िज़ा की खातिर हलाक करते वक्त चुभे होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शेर जैसा समझदार जानवर खार पुष्ट को हलाक करते वक्त इसके कांटों को अपने जिस्म में घुसने क्यों देता है। इसका जवाब आज तक मेरी समझ में नहीं आ सका। इसके अलावा खार पुष्ट के कांटे तेज़ नहीं होते, वो इसकी जिल्द में इतनी दूर तक कैसे चले जाते हैं। चीते भी खार पुष्ट के जानी दुश्मन होते हैं, लेकिन जब वो इन्हें हलाक करते हैं तो इनके कांटे हरगिज़ अपने जिस्म में घुसने नहीं देते। वो खार पुष्ट को गर्दन से पकड़कर हलाक करते हैं। शेर भी यही तरीका क्यों इस्तेमाल नहीं करता, ये राज आज तक मुझ पर खुल नहीं सका। करथानवाला के देहातियों के इसरार पर मैं इनकी दावत रद्द न कर सका। वो मुझे अपने गांव से चंद मील दूर एक पुरफिजा पहाड़ी मकाम के दामन में ले आए। हमारा सफ़र बैलगाड़ियों पर तय हुआ था। मेरे लिए एक खूबसूरत कुर्सी सजाकर गाड़ी के बस्ती मकाम पर रखी गई थी। एक देहाती लड़के ने अपने पुराने कैमरे से मेरी और मेरी राइफलों की तस्वीरें भी उतारी। उसने दुम की तस्वीर भी ले ली, क्योंकि मैंने मुस्कुराते हुए थैला उसके सामने डाल दिया था। इस पुरफिजा पहाड़ी मकाम के दामन में एक सरसब्ज़ व शादाब गोल मैदान था, जिसमें चंद शिकारी झोंपड़े थे। सामने कुछ फासले पर एक छोटी सी झील थी, जो लंबी होती हुई एक लकीर की मानिंद
دریائے کوسی کی طرف نکلتی چلی گئی تھی۔ یہاں 3 طرف سرخ سرخ پہاڑ محافظوں کی طرح کھڑے عجیب بہار دکھلا رہے تھے۔ جھونپڑوں کے سامنے موسمی تہوار منانے والا چبوترا تھا جس پر بستی کا سردار بیٹھا کرتا تھا، لیکن آج مجھے اس لکڑی کے منقش پرانے تخت پر احترام سے دھکیل دیا گیا تھا جس کے تینوں اطراف میں نرم نرم گدیاں لگی ہوئی تھیں۔ میرے سامنے ایک شکار شدہ ہرن کو روسٹ کیا گیا اور پھر جنگلی پھل اور دودھ وغیرہ سب اشیاء تخت کے سامنے بڑی میز پر سجا دی گئیں۔ مجھے اس وقت بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ پرتکلف کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ مجھے لذت کا اظہار کرنا پڑا۔ پھر میرے آدمیوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ گاؤں کے چند رقاص چرواہوں اور ان کی بیگمات نے میرے سامنے ایک جنگلی رقص بھی پیش کیا۔ وہ آدم خور سے نجات حاصل کر کے خوشیاں منا رہے تھے۔ ایک مچھیرا جھیل کے کنارے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھا اور وہ ایک پرانی کشتی پر سوار جھیل میں جال ڈالے دکھائی دے رہے تھے۔ شام ہو رہی تھی، اس لیے رات کو سردار کے جھونپڑے میں مجھے ٹھہرا دیا گیا۔ میرے جھونپڑے میں جگہ جگہ چراغ روشن کیے گئے۔ میرے آدمی بھی میرے ساتھ تھے اور رائفلوں کی صفائی میں مصروف تھے۔ ایک چھوٹی جھونپڑی میں قیام پذیر چوکیدار چرواہا اپنی بھیڑوں کو تلاش کرنے میرے سامنے شام کے سائے گہرے ہوتے ہی میدان سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ باڑے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا، لہٰذا جانور باہر نکل کر دور بھاگتے چلے گئے۔ میں جھونپڑی کی کھڑکی سے چرواہے کو کچھ دیر تک تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر کرسی گھسیٹ کر سیاہ آسمان پر چمکتے گول روشن زرد چاند کو تکنے لگا۔ وہ کتنا خوبصورت اور دل فریب دکھائی دے رہا تھا۔ میں سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ رات کے 2 بج گئے۔ میرے ایک ماتحت نے ریڈیو پر موسیقی کا پروگرام لگا رکھا تھا۔ رسیلے گیتوں نے وقت گزرنے کا احساس ہی محو کر دیا۔ میں اس وقت ایک جنگل میگزین کا مطالعہ کر رہا تھا جو پرانی دہلی سے شائع ہوتا تھا۔ اچانک ایک انسانی چیخ سناٹے میں گونج اٹھی، بڑی دردناک آواز، پھر کسی شیر کی دھاڑ سے ماحول لرز اٹھا۔ میں نے جلدی سے میگزین پرے پھینکا اور باہر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ چاند اسی وقت سیاہ بادلوں کے ٹکڑوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ ارد گرد کے جھونپڑوں میں سوئے ہوئے بستی کے لوگ بھی بیدار ہو گئے۔ 2 آدمی مشعلیں اٹھائے دروازوں پر نمودار ہو کر پہاڑیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا باہر نکلا اور جلدی میں اس طرف آتے بستی کے سردار سے ٹکرا گیا۔ وہ بیچارہ تو گر ہی پڑا تھا، وہ ہانپ رہا تھا، خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ میں رائفل اور شکاری چاقو ہاتھ میں لیے بھاگتا ہوا پہاڑی غار کی طرف بڑھنے لگا جہاں چرواہا میری نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ میرے آدمی اور بستی کے دوسرے لوگ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے جب زلزلے سے ٹوٹ کر گرنے والے ایک پہاڑی ٹکڑے کے عقب میں پہنچے تو منظر بڑا بھیانک تھا۔ ایک خودرو جھاڑی کے پاس چرواہا خون میں لت پت مرا پڑا تھا اور اس کے جسم کے کئی حصوں سے گوشت غائب تھا۔ بستی کے لوگوں نے تو جھرجھری لے کر منہ موڑ لیا۔ عین اسی وقت پورا گول روشن چاند بادلوں کی اور سے نکل آیا اور اس کی چاندنی میں لاش بڑی بھیانک دکھائی دینے لگی۔ چرواہے کی بھیڑ بکریاں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھیں۔ اس وقت شیر کی ڈکار سے ماحول لرز اٹھا تھا۔ کوئی بڑا اور وزنی شیر بڑی غضبناک آواز میں غرایا تھا۔ میں چند قدم آگے بڑھ کر دلیری سے رائفل چاروں طرف گھمانے لگا۔ میں نے زرد چاندنی میں غار کے دہانے پر ایک غضبناک شیر کا منہ اور خونی آنکھیں دیکھ لیں۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر غار کی طرف مسلسل فائر کیے، لیکن شیر یا شیرنی غار میں گھس کر غائب ہو گئے۔ غار کے کنارے کے چند پتھر خوفناک انداز میں اڑے اور آگ کی کچھ چنگاریاں بھی اندھیرے میں چمکیں۔ اس وقت بستی کے لوگوں میں سے ایک بوڑھا لیکن لمبا سا آدمی تیزی سے چل کر میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے اور سامنے سرخ غار کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا، سید مقصود علی صاحب، کبھی میں بھی شکاری رہا ہوں، لیکن بڑھاپے اور ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کی تکلیف کی وجہ سے اب کنارہ کشی اختیار کر چکا ہوں۔ میں جنگل سے گزرتے وقت شیر اور شیرنی کو اکٹھے 2 ہرنوں کو تالاب کے کنارے شکار کرتے دیکھ چکا ہوں۔ یہ ضرور شیرنی ہے جو اپنے ساتھی کی ہلاکت پر غضبناک ہو کر چرواہے کو چیڑ پھاڑ چکی ہے۔ بزرگوں، آپ کی معلومات کا شکریہ، پر میرا بھی کچھ ایسا ہی شبہ ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے تائید میں سر ہلاتے ہوئے پھر سرخ غار کی طرف دیکھا۔
میرے خیال میں شیرنی حاملہ ہے اور حاملہ شیرنی بڑی خطرناک اور وحشی ہوتی ہے۔ بزرگ شکاری نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو۔ میں نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ بہرحال آپ بڑے نامی گرامی شکاری ہیں، اس کا خاتمہ بھی آپ کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ بوڑھے نے پورے اعتماد لہجے میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کی پذیرائی کا شکریہ، سب اللہ کا کرم ہے، ورنہ بندہ کس قابل ہے؟ میں نے عجز و انکسار سے سر جھکاتے ہوئے کہا، جس سے میرے گلے میں لٹکتا ہوا لفظ اللہ کا سونے کا لاکٹ سنہری چاندنی میں چکمگانے لگا۔ اس وقت پھر شیرنی کی غراٹ سنائی دی۔ میں تیزی سے سرخ غار کی طرف بھاگنے لگا۔ آسمان پر اب تیزی سے سیاہ بادل پھیلنے لگے تھے اور چاند ان میں پھنس کر وقفے وقفے سے اپنی چاندنی نچھاور کرنے لگا تھا۔ سرخ غار کے دہانے کے قریب چھوٹی چھوٹی ہری بھری اور خشک جھاڑیاں آپس میں ہوئیں اور پھر ادھر ادھر پھیلتی چلی گئی تھیں۔ اچانک ایک گھنی جھاڑی سے ایک چھوٹا سا لیکن بے حد خطرناک سرخ سانپ نکل کر میری دائیں ٹانگ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے برقی صورت کے ساتھ اپنا جوتا ہوا میں اٹھایا اور پھر جیسے ہی زور سے زمین پر مارا، میرا نشانہ خطا نہ گیا۔ سانپ کا کچومر نکل گیا اور اس کا سبز سبز زہر میرے جوتے پر چمکنے لگا۔ میں نے دوربین سینے سے اٹھاتے ہوئے آنکھوں پر لگائی تو سامنے غار حد نگاہ تک ویران دکھائی دے رہا تھا۔ خطرہ کہیں دور جا چکا تھا۔ غار تقریباً 1 فرلانگ تک سیدھا گولائی کی صورت میں آگے بڑھتا چلا گیا تھا، پھر بائیں طرف اس کا موڑ دکھائی دے رہا تھا۔ میں جوتے کو صاف کرنے کے لیے جیب سے رومال نکالنا ہی چاہتا تھا کہ ایک اور آفت نازل ہو گئی۔ جھاڑیوں کے درمیان اگے ہوئے اکلوتے درخت سے روپے کے برابر کی ایک زہریلی مکڑی میرے کندھے پر چھلانگ مار کر گری۔ اس سے قبل کہ وہ زبان نکال کر زخم ڈالتی، میں نے اپنے دستانے والے ہاتھ سے اسے برقی صورت کے ساتھ کندھے سے جھٹک کر بایاں جوتا پوری طاقت کے ساتھ اس پر جما دیا۔ چند لمحے کشمکش سی ہوتی رہی۔ یہ جنگلی مکڑی جو جنگلوں اور ویرانوں میں بسیرا کرتی ہے کافی طاقتور ہوتی ہے۔ وہ میرے جوتے کی قوت کے نیچے مچلتی رہی، لیکن سید مقصود علی کی ساری قوتیں اس وقت پوری طرح بیدار ہو چکی تھیں۔ مکڑی کشمکش کے بعد دم توڑ گئی۔ اس کا اوپری حصہ جو کسی گول چھت کی مانند سخت اور کھردرا ہوتا ہے، جوتے کے دباؤ سے ٹوٹ چکا تھا اور اس کا وجود پس گیا تھا۔ اس کا نیلا نیلا زہر زرد چاندنی میں عجیب سی سنسنی پیدا کرنے لگا، لیکن میں بارہا ایسے مراحل سے گزر چکا تھا، چنانچہ میں نے اسے گیند سمجھ کر ٹھوکر ماری اور اس کا مردہ وجود گڑھے میں جا گرا۔ عین اسی لمحے غار کے اندر سے شیرنی کی غراہٹ سنائی دی۔ موسم اچانک ہی بدل کر شدید ہوتا چلا گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل پوری طرح پھیل چکے تھے۔ بجلی چمک چمک کر بارش کا اعلان کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جھاڑیوں سے شائیں شائیں کا شور مچاتے ہوئے گزرتے تو خاموشی کی روح لرز جاتی۔ دفتن موسلادھار بارش برسنے لگی۔ میں نے اپنی جیکٹ کے کالر کھڑے کر لیے اور چند لمحے منجمد بارش میں ٹھہرا رہا۔ میرے جوتوں پر لگا سبز اور نیلا زہر دھل گیا۔ عین اسی لمحے شیرنی کی گرج پھر غار کے اندر سے سنائی دی۔ میرے جسم کے اندر برق سی دوڑ گئی۔ میں رائفل سیدھی کرتے ہوئے غار کی طرف بھاگنے لگا۔ 20 گز کا فاصلہ مجھے 20 فٹ معلوم ہوا۔ غار کے اندر موت تھی، لیکن میں غار میں داخل ہونے کے لیے تیار تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے رائفل کندھے سے لٹکا لی اور لمبا شکاری ریوالور نکال کر دائیں ہاتھ میں لے لیا اور بائیں ہاتھ میں چھوٹی مگر طاقتور ٹارچ نکال کر آگے بڑھنے لگا۔ میں غار میں داخل ہو گیا۔ میرے انگ انگ اور رگ رگ میں برقی طاقت سی دوڑ رہی تھی۔ غار کے ماحول میں ایک پراسرار سی خاموشی رچی بسی ہوئی تھی۔ راستہ گرد آلود تھا، جس پر شیرنی کے آنے اور جانے کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ غار کی دیواروں پر کثرت سے بڑی بڑی سیاہ مکڑیاں چپکی ہوئی اپنے جالوں میں اضافہ کر رہی تھیں۔ میں جیسے ہی غار کا موڑ مڑا، تیز ہوا کا ایک بھیگا ہوا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک آفت بھی نازل ہوئی۔ غار کے سوراخ سے اندر گھس کر چھپی ہوئی چمگاڈریں میری ٹارچ کی روشنی سے بے چین اور مشتعل سی ہو کر میرے چہرے پر حملہ آور ہوئیں۔ میں ریوالور اور ٹارچ مار مار کر انہیں فضا میں منتشر کرنے لگا۔ غار کے سناٹے میں بڑی بڑی سیاہ چمگاڈروں کی پھڑپڑاہٹ بڑی سنسنی خیز معلوم ہو رہی تھی، لیکن خوف مجھ پر سوار نہ ہو سکا۔ میں بارہا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چکا تھا۔ کچھ دیر تک مکروسی آوازوں میں چلاتی چمگاڈریں غار کے دہانے کی طرف پرواز کرنے لگیں۔
لیکن غار کے باہر موسلادھار بارش اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ وہ پھر پلٹ کر میری طرف آنے لگیں۔ میں نے بے آواز ریوالور سے مسلسل 3 فائر کیے۔ کئی چمگادڑیں بھیانک آوازوں کے ساتھ گریں اور باقی طوفانی موسم کی پرواہ کیے بغیر باہر ٹھنڈی تیز ہوا میں پھڑپھڑانے لگیں۔ عین اسی لمحے پھر شیرنی کی ایک گرج سے غار گونج اٹھا۔ میں رائڈر ہیکپرٹ کے ناول کے کسی پراسرار ہیرو کی طرح غار میں آگے بڑھتا رہا۔ غار کی چھت میں 2 عدد سوراخ تھے جن سے سرد ہوا اور بارش اندر داخل ہو کر فرش پر پھسلن پیدا کر چکی تھی۔ میں گرتے گرتے بچا، لیکن ہمت نہ ہاری اور رفتار کم کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتا چلا گیا۔ تقریباً 1 فرلانگ کے مستعار راستے کے بعد غار پھر بائیں جانب مڑ گیا تھا۔ میں موڑ پر کھڑا پلکیں جھپکائے بغیر سنگن لیتا رہا، لیکن شیرنی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے موڑ کی طرف جھانکا۔ تقریباً 1 فرلانگ کا راستہ سامنے کھنڈراتی میدان کی طرف نکلتا چلا گیا تھا۔ سیاہ کھنڈرات کے میدان میں کھڑا چاروں طرف اپنا ریوالور میں گھما رہا تھا۔ بارش اب ہلکی پھوار میں تبدیل ہو چکی تھی۔ آسمان پر بادل پھٹ چکے تھے اور کبھی کبھی زرد چاندنی اور ستاروں کی چمک بادلوں کی اونٹ سے جھانکنے لگتی۔ منظر بڑا ویران اور بھیانک ہو رہا تھا۔ یہ کسی تاریخی قلعے یا محل کی مسمار شدہ عمارت تھی۔ میدان کے ارد گرد گول دائرے میں محرابیں اب بھی سلامت تھیں۔ ان کے دوسری جانب گرے ہوئے عمارتی حصے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بڑے بڑے برجوں اور کمروں کے کھنڈر اس وقت سیاہ دیو کی صورت میں بھیانک معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے چاروں طرف ماحول کا بغور جائزہ لیا اور پھر اپنی ٹارچ کو رائفل کے پوائنٹ پر فکس کر کے رائفل چٹانوں کی طرف گھمانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ شیرنی انہی جگہوں پر کہیں چھپی ہوئی ہے۔ میں جیسے ہی کھنڈر میں پہنچا، چٹانی حصے میں قدم اٹکا کر اوپر جانے کا قدرتی راستہ دکھائی دے گیا، لیکن اچانک کوئی وزنی سی شے میرے دائیں جانب واقع چٹان سے بڑے غضب کے ساتھ حملہ آور ہو کر میرے اوپر آ گری۔ میرے ہاتھ سے رائفل نکل گئی۔ میں زمین پر جا گرا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ میں اس وقت خود فرشتہ اجل بنا ہوا تھا۔ شیرنی نے پوری طاقت سے غرا کر اپنے پنجے میرے چہرے پر گاڑنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت اس کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس کے پنجے میری جیکٹ میں الجھ کر پھنس گئے جو لچکدار مضبوط ریشوں سے بنوائی گئی تھی۔ شیرنی نے اپنا منہ کھولا۔ اس کی زبان تازہ لہو جیسی سرخ تھی، بوجھ سے سانس رکنے لگی۔ میرے ہاتھ اور شیرنی کے پنجے آپس میں الجھے زور آزمائی کر رہے تھے۔ میں نے ذرا سا موقع پا کر پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی جیب سے پھسل کر کہیں گر چکا تھا۔ اسی لمحے بجلی سی چمکی اور میرا وار چل گیا۔ میری پنڈلی سے بندھا ہوا لمبا شکاری چاقو جو کئی مرتبہ درندوں کے خون میں بھیگ چکا تھا ہاتھ میں آیا اور فوراً شیرنی کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ اگر میں 1 لمحے کی بھی دیر کرتا تو شیرنی میرا چہرہ ہی گردن سے اکھاڑ دیتی، لیکن میری قسمت مہربان تھی۔